بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وتقضی کل صلاة تمکنت من فعلها قبلہ بأن مضى من اول الوقت مقدار فعلها وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرة او فعل رکعة مع الطہارة وغيرها من الشرائط المفقودة بعده۔ وأما الاستحاضة فهي ما أي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا۔ توجہ فرمائیں، اصل آج کی بات ہماری استحاضہ کی ہے، اور ایک مسئلہ رہ گیا تھا حیض کا، احکام حیض میں سے آخری مسئلہ رہ گیا تھا، وہ مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، آسان ہے۔ عورت فرض کریں ظہرین کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، زوال ہو گیا ہے، اور وہ نماز پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، وضو کر کے، کپڑے نجس ہیں تو پاک کر کے، بدن نجس ہے تو پاک کر کے، وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، اور نماز نہیں پڑھتی ہے اور بعد میں حیض شروع ہو جاتا ہے، تو بعد میں اس نماز کی قضا واجب ہوگی۔ اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ وضو کر کے، جو ضروریات ہوتی ہے نماز سے پہلے، بالآخر کچھ مقدمات ہیں نا، وضو کرنا ہے، اگر بدن نجس ہے وہ پاک کرنا ہے، لباس نجس ہے وہ پاک کرنا ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور نماز نہیں پڑھتی ہے اور حیض آ جاتا ہے، تو بعد میں جب حیض ختم ہوگا اس نماز کی قضا ہوگی۔ ویسے تو نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے نا، نمازیں معاف ہے نا، یعنی یہ مسئلہ اسی سے مربوط ہے، حائض عورت کے لیے نمازیں معاف ہیں، لیکن جو نماز پڑھ سکتی تھی اور نہیں پڑھی اور حیض آ گیا تو اس کی قضا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اسی طرح حیض کے ختم ہونے کے بعد، حیض ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا وقت ہے کم از کم 1 رکعت نماز پڑھ سکتی ہے، وضو کر کے، بدن پاک کر کے، غسل کر کے، ساری شرائط کے ساتھ کم از کم اگر 1 رکعت وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور اس نے نہیں پڑھی ہے تو بعد میں اس نماز کی قضا بھی واجب ہوگی۔ یعنی حیض شروع ہونے سے پہلے پوری نماز پڑھنے کا وقت اس کے پاس ہو، لیکن حیض ختم ہونے کے بعد اگر 1 رکعت وہ تمام شرائط کے ساتھ 1 رکعت پڑھ سکتی تھی اور اس نے نہیں پڑھی تو بعد میں اس نماز کی قضا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر استحاضہ کو شروع کرتے ہیں۔ وَتَقْضِي، اور وہ حائض عورت، یہ فعل مضارع ہے لیکن امر کے معنی میں ہے۔ دیکھیے بہت سارے مقامات پر فعل مضارع بھی امر کے معنی میں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آ کر امام سے مسئلہ پوچھتا ہے، مولا یہ مجھ سے کام ہوا ہے، تو مولا فرماتے ہیں یتوضؤ۔ مثلا کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، راوی آ کر کہتے ہیں مولا کسی نے مسئلہ مجھ سے یہ پوچھا ہے، اب وہ کیا کرے؟ مولا فرماتے ہیں یتوضؤ۔ یہ یتوضؤ فعل مضارع ہے لیکن امر کے معنی میں، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تقضی بھی اسی طرح ہے، تقضی عورت کو چاہیے وہ قضا کرے، کل صلاۃ، ہر اس نماز کی۔ ویسے نماز کی قضا حیض کی حالت میں نمازیں معاف ہیں، لیکن ہر اس نماز کی قضا کرے گی تمکنت من فعل الصلاۃ قبل الحیض۔ ضمیروں کا مرجع میں نے اس میں زہر بیان کر دیا ہے، یعنی جو نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن تھا، من فعلہا یعنی فعل صلاۃ، اس کے لیے ممکن تھا قبل الحیض، حیض سے پہلے جو نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن تھا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی کیا کرے گی؟ وہ بے ان کے ذریعے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، بے ان مضا من اول الوقت
مقدار فعل صلات، اول وقت سے گزر جائے نماز فعل صلات کا وقت، اس کی مقدار، یعنی جتنی مقدار میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اتنی مقدار گزر جائے اور اس نے وہ نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، فرض کریں 12 بجے رائٹ زوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 12:05 پر اس کو حیض آ جاتا ہے، اب یہ 5 منٹ میں نماز ظہر پڑھ سکتی تھی اور اس نے نہیں پڑھی، لیکن آگے بتائیں گے اگر اس سے پہلے وضو کرنا تھا تو پھر وقت اور وسیع ہو جائے گا، اگر اس سے پہلے اس نے لباس پاک کرنا تھا تو وقت اور بڑھ جائے گا، پانی نزدیک نہیں ہے، پانی لانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے، پھر تمکنات میں وہ آدھا گھنٹہ بھی آ جائے گا نا، یعنی ساری چیزیں ملا کے وہ نماز پڑھ سکتی تھی اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ مسئلہ یہاں سمجھ رہے ہیں، اگر اس کے پاس صرف 5 منٹ تھے لیکن اس سے پہلے اس نے بدن بھی پاک کرنا تھا، پانی بھی اس نے مہیا کرنا تھا، ساری چیزیں کرنی تھی، وہ تو گزر جائے گا وقت، پھر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ فرماتے ہیں کہ ان مضا من اول الوقت، اول وقت سے گزر جائے، مقدار و فاعل ہے مضا کا، مقدار و فعل صلات، فعل صلات و فعل ما یعتبر فیہا، اور اس فعل کی مقدار جو معتبر ہے نماز میں، مما لیس بحاصل لہا، جو اس حیض عورت کو حاصل نہیں ہے، طاہرتن طہارت کی حالت میں، یعنی طہارت کی موجودگی میں جو چیزیں اس کے لیے ہونی چاہیے تھی اور وہ نہ ہوں تو ان کو انجام دینے کا جو وقت ہے وہ مقدار وہ گزر جائے، یعنی وہ کیا ہو، وہ بھی معتبر ہے نا، یعنی اتنا وقت تھا کہ وہ وضو بھی کر سکتی تھی، کپڑے بھی پاک کر سکتی تھی اور 4 رکعت نماز پڑھ سکتی تھی، اتنا وقت تھا اور گزر جائے وہ تو پھر نماز کیا ہوگی، واجب ہوگی۔ لیکن اگر صرف 5 منٹ ہیں اس کے پاس، 12 بجے زوال ہے، 12:05 پہ اس کو حیض آ جاتا ہے، لیکن صرف اس نے پہلے وہ کپڑے بھی پاک کرنے، بدن بھی پاک کرنے بالفرض، اگر ضرورت پڑے، پانی نزدیک نہیں ہے، پانی لانے کے لیے اس کو جانا پڑ رہا ہے تو پھر وہ اس کی قضا نہیں ہوگی، یعنی جو چیزیں اس میں معتبر ہیں، جو شرائط، ان کا بھی زمانہ گزر جائے پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تب اس کی قضا کیا ہوگی، واجب ہوگی، واضح ہے۔ اچھا یہ ہے طاہرتن کیا ہے، مما، دیکھیں ما یعتبر فیہا، جو چیزیں اس میں معتبر ہیں، مما ان میں سے لیس بحاصل لہا، جو اس حیض عورت کو حاصل، یعنی شرائط مفقود ہے، طاہرتن طہارت کی حالت میں۔ اچھا او فعل رکعتن، اس کا کس پر عطف ہو رہا ہے، من فعلہا قبلہ او فعل رکعتن ما طہارت بعدہ، شہید اول کی عبارت دیکھیں، یا بعدہ سے مراد حیض کے بعد، 1 رکعت کے انجام دینے کا وقت تھا، وہ بھی مع طہارت، طہارت کے ساتھ، وغیرہ من الشرائط المفقودہ، اور وہ جو شرائط اس کے پاس مفقود ہیں، مثلا شرائط کیسے مفقود ہیں، اس کا کپڑا نجس ہے، اس کا لباس نجس ہے، ان سب کو پاک کر کے، وضو کر کے 1 رکعت نماز پڑھنے کا وقت تھا اور اس نے نہیں پڑھی تو اس کی قضا کیا ہوگی، بعد میں واجب ہوگی۔ بعدہ سے مراد کیا ہے، بعد الحیض، حیض کے بعد، واضح ہے۔ اب آ جائیں، کتاب کو 1 منٹ چھوڑ دیں، یہ بھی استحاضہ لمع کی اور طہارت کی مشکل ترین ابحاث میں سے شمار ہوتی ہے، صرف توجہ کرنی ہے، میں کوشش کروں گا اس کے مسائل علیحدہ بیان کریں گے تو عبارت سے مطالب نکالنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے، ہم بیان کر رہے تھے موجبات غسل، یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا وَمُوجِبُهُ، سب سے پہلا تھا الجنابۃ، موجب غسل، دوسرا تھا الحیض، تیسرا ہے الاستحاضۃ، استحاضہ، ٹھیک ہے۔ اچھا لفظ استحاضہ اگر آپ اس کو توجہ کریں تو بعض نے لکھا ہے، منجد میں بھی میں نے شاید دیکھا ہے، باقی کتابوں میں بھی لغت کی، کہتے ہیں کہ آپ نے صرف سادہ میں پڑھا ہوگا، کچھ ایسے افعال استعمال ہوئے ہیں جن کا صرف مجہول استعمال ہوا ہے، معلوم استعمال، وہ جنہ، زوہیہ، زوکیما، کہتے ہیں یہ استحاضہ اگرچہ مصدر ہے، استحاضہ یستحیض، استحاضتاً باب استفعال ہے،
لیکن یہ مصدر مجہول کے معنی میں ہے، اور جب بھی کسی نے استعاذہ کا معنی کیا ہے اس تو ہی زت کے معنی کیا ہے، یعنی وہ عورت جس کو استعاذہ آئے. سمجھ آگے بات؟ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اسم مفعول کے معنی میں، مجہول کے معنی میں استعمال ہوگا. ٹھیک. سمدیہ میں ایک عبارت ہے، اگر وہ مجھے یاد ہو. سمدیہ پڑھی ادھر، چلو دیکھتے ہیں. ایک بڑی اہم بات ہے لفظ استعاذہ کے بارے میں. سمدیہ میں انہوں نے ایک بات کی تھی، کہا تھا کہ عربی میں جتنے بھی اسم ہیں عربی میں ان کی 3 قسمیں کی تھیں. یا اسم عین ہے، یا دوسرا کہا تھا وہ اسم معنی ہے، ٹھیک ہے، یا اسم مشتق ہے. اسم عین، اسم مشتق اور اسم معنی. جو عبارت تھی نا کہ وہ اس طرح کی عبارت، ان وضع لذات فاسم عین، اگر کسی اسم کو کسی ذات کے لیے وضع کیا جائے تو اس کو، مثلا پتھر جو ہے نا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حجر. اب پتھر ایک ذات ہے، اس کے لیے اسم کو وضع کیا گیا ہے. اسم ذات، اور اس کو اسم عین اس وجہ سے کہتے ہیں، اس عین کا، اس پتھر کا ہم نے نام کیا رکھا ہے؟ حجر. اب اس میں ملاحظہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، سفید ہے، 3 نوکوں والا ہے، 4 نوکوں والا ہے، گول ہے، مستطیل ہے. اس کوئی وہ چیز مد نظر، اس ذات کو مد نظر رکھ کے ہم نے اس کا نام رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں اسم عین. اچھا، ایک تھا عبارت تھی کہ وہ ان وضع، وہ یعنی اگر اس اسم کو وضع کیا جائے اس کے لیے جس کی طرف حدث کی نسبت دی جائے. حدث سے مراد مصدر، اس کو اسم مشتق کہتے ہیں. مثلا ضاربن، ضاربن سے مراد وہ شخص جس کی طرف مصدر حدث یعنی ضرب کی، مضروب بھی اسی طرح، مضروبن یعنی وہ شخص جس کی طرف ضرب کی، مصدر کی، حدث کی نسبت ہے. اگر اسم زمان ہو مصدر، مضربن یا مضربن، تو یعنی وہ جگہ جس کی طرف حدث کی یعنی اس مصدر کی نسبت دی گئی ہے. تو وہ شے جس کی طرف کسی حدث کی یا مصدر کی نسبت دی جائے اس کو کہتے ہیں مشتق. اس کا کہتے ہیں مشتق. اچھا، تیسرا تھا اسم معنی، یعنی ہر وہ اسم جس کو خود حدث کے لیے وضع کیا جائے. توجہ کیے؟ ہر وہ اسم جس کو خود حدث کے لیے وضع کیا جائے اس کو اسم معنی کہتے ہیں. جیسے نصرن، مارنا، ضربن، یہ مصادر جتنے بھی ہیں ان کو اسم معنی کہتے ہیں. ان کا کہتے ہیں اسم معنی ہے، یعنی ان کو وضع کیا گیا خود حدث کے لیے. نصرن کو حدث سے، نصر جو مدد کی وہ ہے نا حدث، اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ استعاذہ مصدر ہے نا، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس میں معنی ہونا چاہیے نا. لیکن استعاذہ کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں استعاذہ وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے. استعاذہ وہ خون ہے، کیا بنے گا؟ اس میں ذات بنے گا نا، اس میں ذات بنے گا نا. استعاذہ وہ خون ہے جو رحم سے خارج ہوتا ہے. پر کہتے ہیں کہ آپ اس کے اشتقاق کو نہ دیکھیں. ہماری استعاذہ سے مراد وہ خون ہے جو رحم سے خارج ہوتا ہے، بعد والی جو شرائط بیان کریں گے ان شرائط کے ساتھ. بہرحال اس حوالے سے اب اس کو کیا قرار دیں؟ ایک صرفی بات ہے، ایک دقیق بات ہے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ اس میں ذات بنتا ہے. لیکن اگر اس کو مصدر شمار کریں اس کا مطلب ہے یہاں اس کا مصدری معنی مراد نہیں ہے. ہو جائے گی؟ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم اصل استعاذہ. استعاذہ سے مراد کیا ہے؟ وہ خون جو عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے، اور وہ جو باقی بعد والی شرائط بیان کریں گے اس کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ. استعاذہ کا جو یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس کا مجرد کیا بنتا ہے؟ وہی حیض، حیض بنے گا. تو استعاذہ یعنی طلب حیض، طلب حیض بنتا ہے. لیکن یہاں مراد ہے وہ خون جو رحم سے خارج ہو اپنی شرائط کے ساتھ. بہرحال کیا فرق ہے استعاذہ میں اور حیض میں؟
اگر آپ کو صرف سادہ کا وہ نقطہ یاد ہو، تصریف میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ ثلاثی مجرد میں اگر کوئی حرف زید آتا ہے تو وہ زید حرف معنی کی زیادتی وضاحت کرتا ہے۔ داخلہ مجرد ہے، اس کو باب افعال میں لے جائے ادخلہ، تو اس میں لفظ کی زیادتی، حرف کی زیادتی سے معنی بھی پہلے لازم تھا، اب وہ کیا ہو جاتا ہے، متعدی ہو جاتا ہے۔ تو حیض کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم نے کہا تو یاد ہوگا، حیض بمعنی سیلان، یعنی بہنا۔ تو حیض وہ ہوتا ہے جو بہتا ہے، استعاذہ میں کہتے ہیں سیلان نہیں ہوتا، ایک یہ فرق ہو گیا، استعاذہ میں سیلان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس حیض کے بارے میں ہم نے کہا تھا 3 دن سے کم نہیں ہوتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، یہ 3 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے اور 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، واضح بات، ٹھیک۔ اچھا جی، اب فرماتے ہیں کہ 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں، 4 قسم کے خون کو خون استحاضہ کہتے ہیں، توجہ کریں گے، انتہائی توجہ، پھر عبارت میں آسان ہو جائے گا ہمارا یہ مطالب ان کی تطبیق کرنا۔ شہید اول اور شہید ثانی کی عبارت میں 4 قسموں کو 4 عبارتوں میں بیان کیے گئے۔ نمبر 1، ما زاد علی العشرۃ مطلقہ، ہر وہ خون جو 10 دن سے تجاوز کر جائے، مطلقہ، ایک عبارت۔ ما زاد علی العادت، جو خون عادت سے تجاوز کر جائے، وہ جو حیض والی عادت ہے، شرط یہ ہے کہ پھر وہ تجاوز اتنا کرے کہ 10 دن سے، عادت سے بھی تجاوز کر جائے اور 10 دن سے بھی۔ عبارت ہے کہ زاد علی العادت مستمرا الی ان یتجاوز العشرۃ۔ تیسرا ہے بعد الیأس، ایسا ہونے کے بعد۔ چوتھا ہے بعد النفاس، نفاس کے بعد۔ یہ 4 خون ہیں جن کو استحاضہ۔ اب پہلے کی وضاحت۔ پہلا انہوں نے کہا ہے کہ ما زاد علی العشرۃ مطلقہ، ہر وہ خون جو عورت کو آئے اور 10 دن سے مطلقہ، مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت چاہے صاحب عادت ہو یا صاحب عادت، اس کی عادت 10 دن ہو یا 10 دن سے کم ہو، ہر وہ خون جو 10 دن سے تجاوز کر جائے گا، 10 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ حتماً کیا ہوگا، استحاضہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پہلا خون کون سا استحاضہ ہوا؟ ہر وہ خون جو 10 دن سے، مطلقہ سے مراد چاہے عورت، ہاں، وہ اس کی عادت ہو یا عادت نہ ہو، ٹھیک۔ نمبر 2، وہ خون، مہم نقطہ ہے، سمجھ رہے ہیں اس کو، وہ خون جو عادت سے تجاوز کر جائے، عادت سے زائد ہو، عادت سے زائد ہو اور ادھر سے 10 دن سے بھی تجاوز کر جائے۔ مثال دیتا ہوں، ایک عورت کی عادت ہے 7 دن خون حیض آنا، حیض کی عادت کتنے دن آتے ہیں اس کو؟ 7 دن عادت ہے، اس مہینے اس کو خون 7 دن کے بعد رکا نہیں ہے، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن خون جاری رہا، تو ماں جو عادت سے زائد ہے وہ کیا ہوگا؟ سارے کا سارا استحاضہ ہوگا، ٹھیک۔ اچھا، عادت سے زائد ہے لیکن 10 دن سے تجاوز نہ کرے، پھر استحاضہ نہیں ہوگا۔ 7 تاریخ تک اس کی کیا تھی؟ عادت۔ اب 7 کو اس مہینے اس کا خون رکا، عادت سے زائد ہو گیا، 8 کو بھی خون، اب چونکہ عادت سے بڑا ہے نا، ابھی عورت اس کو فوراً حیض قرار نہیں دے گی، صبر کرے گی، چونکہ اس کی عادت سے بڑھ گیا ہے، ابھی کوئی فتویٰ جاری نہ کرے کہ حیض ہے یا نہیں، صبر کرے۔ 8 کو خون آیا ہے، 9 کو خون آیا، 10 کو خون آیا، بند ہو گیا ہے، یہ 3 دن اضافی حیض شمار ہوں گے۔ عادت سے جو زائد ہیں وہ استحاضہ تب شمار ہوں گے اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے۔ سمجھائے مسئلہ؟ نہیں سمجھائے؟ نہیں سمجھائے؟ ہو سکتا ہے نا، لیکن چونکہ 10 دن کے دوران اس کو آ رہا ہے نا، استحاضہ کی شرط یہ ہے صاحب عادت کے لیے، دیکھیں صاحب جو عادت نہیں ہے اس کے لیے تو 10 دن سے گزرے گا، بعد میں وہ استحاضہ ہوگا، اس سے پہلے۔ اچھا، جو صاحب عادت ہے، جو عادت سے زائد ہو اور ادھر سے 10 دن سے بھی تجاوز کر جائے، جو 10 دن سے تجاوز کرے گا وہ تو مسلماً کیا ہے، لیکن جو عادت سے زائد ہو گیا ہے، چونکہ 10 دن سے تجاوز کیا تو یہ باقی جو عادت سے زائد ہے یہ بھی کیا شمار ہوگا، استحاضہ شمار ہوگا۔ اگر 7 تاریخ کے بعد اس کو خون جاری ہوا
اور 3 دن خون آیا اور 10 تاریخ کو بند ہو گیا، 11 اور 12 کو یعنی اس نے 10 دن سے تجاوز، تو یہ 3 دن حیض کے شمار ہوں گے، پھر یہ استحاضہ نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کلیئر ہے نا؟ یہ واضح ہو گیا۔ یہ 2 خون ہو گئے جو حیض استحاضہ شمار ہوتے ہیں، جو استحاضہ۔ نمبر 3، عورت یا ایسا ہو جائے، یا ایسا ہونے کے بعد جو خون بھی آئے گا، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، 10 دن ہے، 15 دن ہے، اس میں حیض کی علامات ہوں یا نہ ہوں، عورت صاحب عادت ہے یا نہیں ہے، جو ایسا ہونے کے بعد خون آئے گا وہ حتماً کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ ہوگا۔ اور بتا چکے ہیں جو نبطیہ اور قریشیہ ہے وہ 60 سال کے بعد ایسا ہوتی ہے، اور جو غیر قریشیہ اور غیر نبطیہ ہے وہ 50 سال کے بعد۔ اس کا مطلب ہے جو غیر قریشیہ ہے، غیر نبطیہ ہے، مثلا عام جو غیر شہزادیاں ہیں، 50 سال کے بعد جو بھی خون آئے گا وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا۔ واضح یہاں تک؟ کتنے خون ہو گئے استحاضہ کے؟ 3۔ نمبر 4، وہ خون جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو فوراً ایک خون آتا ہے جس کو خون نفاس کہتے ہیں۔ خون نفاس کے بعد جو خون ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ شمار ہوگا۔ خون نفاس کے بعد جو خون آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مثال اس کی توجہ کریں۔ اچھا جی، پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ اس کو ذہن میں رکھیں، نفاس کے بعد جو خون آتا ہے وہ کون سا خون ہوگا؟ خون نفاس کے بعد۔ دیکھیے نقطہ ایک بڑا اہم ہے، اس کو آپ توجہ کریں۔ عورت یا صاحب عادت ہے یا صاحب عادت نہیں ہے، جو عورت، یہ انشاءاللہ نفاس کے مسائل میں بیان ہوگا لیکن یہاں ضروری ہے اس کا تذکرہ کرنا، جو عورت صاحب عادت نہیں ہے اس کا زیادہ سے زیادہ نفاس 10 دن ہو سکتا ہے۔ نفاس کی مدت 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتی۔ واضح ہے یہ نقطہ؟ اچھا جی، اب جو عورت صاحب عادت نہیں ہے اس کو تو نفاس زیادہ سے زیادہ، لیکن جو عورت صاحب عادت ہے یعنی حیض کی اس کی عادت ہے، اب اگر یہاں پر بھی نقطہ سمجھیں، اب اگر اس کا خون نفاس 10 دن سے تجاوز کر جائے، بچہ جننے کے بعد اس کو خون آ گیا 10 دن سے، اور عورت صاحب عادت ہے، تو جتنی حیض کی عادت تھی اتنے نفاس شمار کرے گی، وہی عادت نفاس کی ہوگی۔ مثال دیتا ہوں، ایک عورت کی حیض کی عادت ہے 7 دن خون آنا، اب نفاس کے بعد اس کو خون شروع ہو گیا اور 10 دن سے تجاوز کر گیا، تو اس کے نفاس کے ایام کتنے شمار ہوں گے؟ 7 دن شمار ہوں گے۔ 7 دن تک خون نفاس ہوگا، 7 دن کے بعد جو خون ہوگا وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ واضح ہے؟ دیکھیں ان بتا، ہاں جی نمازیں معاف، نفاس کے مسائل آگے آ رہے ہیں، نفاس کے مسائل آگے آ رہے ہیں، نماز کا حکم کیا؟ وہی نا حیض، یعنی اب 10 وہ جو یہی قانون ہے، جو اس کی حیض کی عادت ہوتی ہے نفاس کی، اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے تو، اگر نہ کرے تو پھر وہ دیکھا جائے گا اس میں وہ نفاس کا خون ہے یا نہیں۔ 10 دن سے وہ سارے کا سارا نفاس ہو سکتا ہے نا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ نفاس کتنا ہوتا ہے؟ 10 دن ہوتا ہے۔ 10 دن سے تجاوز کر جائے اور عورت صاحب عادت ہو تو جتنے خون حیض اس کی عادت ہے اتنے وہ نفاس بھی اس کا خون بنے گا، وہ نفاس میں شامل کرے گی، پھر نفاس کے اس کے احکام لاگو ہوں گے، نفاس کے احکام آگے آ رہے ہیں۔ دیکھیے اس عبارت کو دیکھیے، وَتَقْضِي، اور عورت قضا کرے گی، کُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مِنْ فِعْلِهَا، ہر اس نماز کی جس کے فعل کی اس کے پاس قدرت تھی، قبل الحیض، سمجھے عبارت؟ حیض سے پہلے جس نماز کو انجام دینے کی اس کے پاس قدرت تھی، تمکنت قدرت تھی، من فعلها، اس نماز کو انجام دینے کی، قبل الحیض، ہر وہ نماز حیض سے پہلے جس نماز پڑھنے کی اس کے پاس قدرت حاصل تھی اس کی کیا کرے گی؟ وہ قضا کرے گی۔ خود وضاحت کریں، بے ان مضا من اول الوقت، اول وقت حیض، جیسے حیض شروع ہے نا اس گزر جائے، من اول الوقت، اول وقت سے، اول وقت نماز، اول وقت حیض نہیں، اول وقت نماز سے گزر جائے، مقدار و فعلہا، نماز کو انجام دینے کی مقدار، اور وہ نماز نہ پڑھے۔ عبارت سمجھ آئی؟
یعنی مضا گزر جائے من اول الوقت، اول وقت نماز کے اول وقت سے کیا گزر جائے؟ مقدار و فعل، یا نماز کو انجام دینے کی مقدار، اور وہ نماز نہ پڑھے۔ اچھا، فعل صلاۃ، نماز کو انجام دینے کی مقدار، و فعل ما یعنی گزر جائے من اول الوقت مقدار و فعل ما، اس کے انجام دینے کی مقدار، یعتبر فیہا جو اس نماز میں کیا ہے؟ معتبر ہے، مما ان چیزوں میں سے لیس بحاصل لہا جو اس عورت کو حاصل نہیں ہے، طاہرتن وہ بھی طہارت کی حاصل میں۔ مثلا کیا مطلب؟ مثلا وہ اس کے پاس اتنی مقدار گزر جائے اور نماز نہ پڑھے، کتنی مقدار کے وہ کپڑے نجس تھے، پاک کر کے نماز پڑھ سکتی تھی، بدن نجس تھا، پاک کر کے نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی اور وقت گزر جائے اور حیض شروع ہو جائے تو پھر اس نماز کی وہ کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ بات سمجھ آگی بات؟ او فعل، کیا عبارت ہے؟ او فعل رکعتن، یا ایک رکعت یعنی مضا گزر جائے، ایک رکعت کو انجام دینے کا مقدار، ایک رکعت کو انجام دینے کی مقدار گزر جائے، وہ بھی مع طہارت، طہارت کے ساتھ، وغیر طہارت من الشرائط المفقودۃ، اور طہارت کے علاوہ جو شرائط اس کے پاس مفقود ہیں، لیس بحاصل کا ترجمہ بھی شرائط مفقودہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کون سی شرائط مفقود ہیں؟ مثلا اس کے پاس وہ بدن نجس ہے اس کا، ٹھیک ہے، کپڑے اس کے نجس ہیں، تو وہ اور طہارت انجام دے کے ایک رکعت نماز وہ پڑھ سکتی تھی، بعد الحیض، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کی قضا بھی وہ کرے گی۔ واضح عبارت؟ اچھا جی، وہ اما الاستحاضہ، تو بہرحال استحاضہ یعنی موجبات غسل میں سے تیسرا کون ہے؟ استحاضہ ہے، ٹھیک۔ فرماتے ہیں فہیا، استحاضہ کون سا خون ہے؟ فہیا ما، یہ وہ ہے جو، اس ما کے موصولہ کی وضاحت کریں شہید ثانی، الدم الخارج من الرحم الذی، وہ خون جو رحم سے خارج ہو، عورت کی شرمگاہ سے خارج ہو، الذی زادہ علی العشرۃ، لیکن وہ زیادہ ہو، تجاوز کر جائے 10 دن سے۔ سمجھا کی بات؟ وہ خون جو 10 دن سے رحم سے خارج ہو، یہاں البتہ یہ پھر ایک چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ بعض کہتے ہیں جو خون حیض آتا ہے وہ کسی اور رگ سے آتا ہے، بعض اور جو خون استحاضہ ہوتا ہے ایک عازل نامی رگ ہے وہاں سے آتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔ یہ تشخیص ہمارے لیے اتنا آسان، یہ میڈیکل میں اب جا کر ثابت کریں گے کہ کیا آج کے میڈیکل سے اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے وہ بتائے گا کہ کیا ایک ہی رگ سے دونوں خون آتے ہیں یا علیحدہ۔ بہرحال کہتے ہیں یہ ہے کہ رحم سے خارج ہو۔ کیا مطلب؟ اب رحم سے خارج ہو، اگر رحم کے ساتھ کسی اور جگہ سے خارج ہوتا ہے تو وہ زخم، بیماری، پھوڑے کا خون ہو سکتے ہیں، وہ استحاضہ شرط یہ کہ رحم سے خارج ہو، اور زادہ علی العشرہ 10 دن سے۔ مطلقہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ چاہے عورت کی عادت ہو یا عادت 10 دن ہے یا 10 دن سے کم ہے، زیادہ نہیں، 10 دن ہے یا 10 دن، اس کی عادت 10 دن ہے یا 10 دن سے کم ہو، مطلقہ وہ جو 10 دن سے تجاوز کرے گا وہ کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ۔ یہ پہلی کیس جو میں نے بیان کی تھی۔ دوسری، او علی العادت، یعنی اس کا عطف کریں زادہ علی العادت، وہ خون جو، توجہ فرمائیں، وہ خون جو عادت کے سے زائد ہو، عادت سے، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ مستمرن، شرط یہ کہ 10 دن سے تجاوز کر جائے۔ بات سمجھ آگی نا؟ عادت سے زائد ہو لیکن در حالانکہ مستمرن، وہ خون جاری رہے، کتنا جاری رہے؟ الی ان یتجاوز العشرۃ، یہاں تک کہ وہ 10 دن سے تجاوز کر جائے۔ سنیں بھئی، جو سنیں مسئلہ سنیں، جو عادت سے زائد ہے وہ استحاضہ تب ہوگا اگر خون 10 دن سے تجاوز کر جائے۔ جی بولیں ابھی آپ۔ یہ جو مطلقاً کا ہے سب پہلے والا، ہاں جی، ہاں، اس میں بھی تو یہی کہا ہے نا کہ اس کی عادت ہو۔ نہیں، وہ ہے کہ چاہے وہ مطلقاً ہے، وہ مطلقاً کس اعتبار سے ہے؟ چاہے عورت مبتدع ہے، مضطرب ہے، عادت ہے، عادت نہیں ہے، جو خون بھی 10 دن سے تجاوز کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ سب مطلقاً ہے، ہر اعتبار سے، ہر عورت کے لیے۔ حتیٰ جو مبتدع ہے، جو روایات کی طرف رجوع کرتی ہے، اس کے لیے بھی جو خون 10 دن سے تجاوز کرے گا وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن زائد عادت، اگر عادت سے زائد ہے
تو استحاضہ کب ہوگا؟ जब 10 दिन جب 10 دن سے تجاوز کرے گا. فَيَكُونُ تَجَاوُزُهَا، پس اس خون کا تجاوز کرنا، یعنی ہاو کا مرجع اب استحاضہ کا تجاوز کرنا. کاشفن، یہ ترجمانی کرتا ہے، کشف کرتا ہے، ان کون سابق علیہا کا مرجع عشرہ، جو عشرہ سے پہلے ہے، بعد العادت، اور عادت کے بعد ہے. استحاضتاً وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے. استحاضتاً کون کی خبر سمجھیں؟ سمجھا گی بات؟ بھئی سنیں عبارت، عادت سے زائد ہو گیا ہے، مستمرن جاری رہا 7 دن عادت ہے، 8 کو بھی خون آیا، 9 کو بھی، 10 دن کو بھی، 11 12 13 کو خون آ گیا ہے. اب یہ 11 12 13 کو خون آنا، یہ ترجمانی کر رہا ہے وہ 3 دن جو عادت سے زائد ہیں اور 10 دن کے اندر داخل ہے، وہ بھی استحاضہ ہے. سمجھا کی بات؟ یہ ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ وہ فَيَكُونُ تَجَاوُزُهَا، ہا کا مرجع بعد نے کہتا ہے وہ استحاضہ ہے، یعنی استحاضہ کا تجاوز کرنا. کاشفن، یہ کشف کر رہا ہے، ان کون سابق علیہا، جو اس عشرہ سے پہلے ہے، جو اس تجاوز سے پہلے سے مراد کیا ہے؟ عادت سے زائد ہے لیکن 10 دنوں کے اندر ہے. ان کون سابق علیہ، جو اس سے پہلے 3 دن آیا ہے، بعد العادت، عادت کے بعد. وہ ترجمانی کر رہا ہے کون سابق استحاضتاً، وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے. واضح عبارت؟ اچھا جی، یہ ہو گئے 2 قسمیں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر 10 دن سے تجاوز نہ کرے، ٹھیک ہے، عادت سے زائد آ گیا تو وہ سارا حیض شمار ہوگا. یہ کلیئر ہو گیا. نمبر 3، او بعد الیأس، یعنی خون استحاضہ بتا رہے ہیں کون کون سے خون استحاضہ ہوتے ہیں. وہ خون جو یأس کا لغوی معنی ہے نہ امید ہونا، چونکہ جب عورت وہ یائسہ ہو جاتی ہے، اب وہ اس خون سے، خون حیض سے نا امید ہو جاتی ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ وہ اب بچہ پیدا کرنے سے نا امید ہو جاتی ہے. جو بھی کرے، بعد الیاس، ہماری مراد یائسہ ہونا، یائسہ ہونے کے بعد. یائسہ کس طرح ہوگی؟ بے بلوغ ال50، یا تو 50 سال کی ہو جائے اگر وہ غیر قریشی اور غیر نبتی ہے، اب 60، یا وہ 60 سال کی ہو جائے. اللہ تفصیل، اس تفصیل کے مطابق جو ہم پیچھے بیان، یعنی 60 سال کی تفصیل 60 سال کس کے لیے تھا؟ قریشیہ اور نبتیہ کے لیے. 50 سال کس کے تھے؟ اگر غیر قریشی اور غیر نبتی 50 سال کی ہو جائے، 50 سال کے بعد جو خون بھی دیکھے گی وہ استحاضہ ہوگا. اور نبتیہ اور قریشیہ جو ہیں 60 سال کے بعد جو خون بھی دیکھیں گے وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا. تو بات واضح ہے. او بعد النفاس، توجہ فرمائیں، یا وہ خون جو نفاس کے بعد آ رہا ہے. لیکن مثال دے رہے ہیں، کل موجود بعد العشرۃ، توجہ فرمائیں، جیسے وہ خون یعنی جو 10 دن سے تجاوز کر جائے، یعنی 10 دن کے بعد آتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو عورت صاحب عادت نہیں ہے اور خون 10 دن سے تجاوز کرتے، جو 10 دن کے بعد آئے گا وہ استحاضہ شمار ہوگا. دیکھیے خون بچہ پیدا کیا، خون نفاس آیا، خون نفاس کے بعد ایک خون شروع ہو گیا، توجہ کریں، اور وہ خون 10 دن سے تجاوز کر گیا، تو جو 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے وہ استحاضہ ہوگی. کل موجود بعد العشرۃ، جیسے وہ خون جو 10 دن کے بعد آتا ہے. او فیہا، یا 10 دن کے اندر ہے لیکن بعد ایام العادت ہے. دیکھیے حیض میں عورت، میں نے وہ جو مسئلہ بیان کیا، حیض میں عورت کی عادت ہے، جو حیض میں عادت ہوتی ہے نفاس میں عادت بھی وہی ہوتی ہے. دیکھیں توجہ فرمائیں، حیض میں عورت کی عادت ہے 7 دن، اب نفاس کے خون کے بعد خون شروع ہوا، خون جاری رہا 10 دن سے تجاوز کر گیا، تو 10 دن سے جو متجاوز ہے وہ بھی استحاضہ ہوگا، اور جو عادت سے تجاوز کر کے وہ بھی کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا. واضح ہے؟ یہی فرما رہے ہیں. او فیہا، فیہا کا مرجع فی العشرہ، عشرہ میں آئے لیکن بعد ایام العادت ہے، ایام عادت کے بعد. البتہ شرط ہے ما تجاوز العشرۃ، ما تجاوز العشرہ، وہ 10 دن سے تجاوز کر جائے. بات واضح ہے؟ یہ 4 خون کون سے ہو گئے؟ استحاضہ. اب ایک تھوڑا سا مطلب توجہ کر لیں. شہید اول نے، توجہ فرمائیں کہ مطلب اہم ہے، پھر یہ عبارت سے مطلب نکالنا ہے. عبارت بہت کم ہے، مطلب زیادہ ہے.
شہید اول نے مطلقاً کہا ہے کہ جو خون نفاس کے بعد ہے وہ استحاضہ ہے. شہید اول کی عبارت کیا ہے؟ بعد النفاس ہے. یہی ہے نا؟ آگے شہید اول کی عبارت تو نہیں ہے نا؟ بعد النفاس کی دو مثالیں دی ہیں شہید اول شہید ثانی نے. وہ ایک مثال یہ کہ جو 10 دن کے بعد ہے، دوسری مثال یہ کہ 10 دن کے اندر ہو لیکن عادت کے بعد ہو اور تجاوز کر دیا 10 دن سے. یہ دو مثالیں دی ہیں. شہید اول نے کہا جو خون بھی نفاس کے بعد آئے گا وہ کیا ہوگا؟ لیکن شہید ثانی 3 شرطیں لگا رہے ہیں. ان 3 شرطوں کو زبانی سننے پہ ترجمہ کرتا ہوں، توجہ کریں گے. کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ خون نفاس کے بعد جو خون آ رہا ہے اس کے استحاضہ ہونے کی شرط یہ ہے بعد والے خون اور خون نفاس میں اقل طہر کا فاصلہ نہ ہو جائے. فاصلہ نہ ہو تب وہ استحاضہ ہوگا. نفاس کا خون آیا، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، اس کے بعد 4-5 دن گزرے پھر خون شروع ہو گیا، یہ استحاضہ ہوگا. لیکن اگر 10 دن گزر جائیں، چونکہ جس طرح 2 حیضوں کے درمیان اقل طور کا فاصلہ ضروری ہے 10 دن کا، اسی طرح خون نفاس اور خون حیض کے درمیان بھی اقل طور کا فاصلہ ضروری ہے. شہید اول نے مطلقاً کہا ہے کہ جو خون نفاس کے بعد ہے وہ. شہید ثانی فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ خون نفاس اور بعد والے خون کے درمیان اقل طور کا فاصلہ نہ ہو. اگر اقل طور کا فاصلہ ہو جائے تو بعض والا استحاضہ نہیں ہوگا بلکہ بعض والا حیض ہوگا. سمجھا کے مسئلہ ایک شرط چھوڑے کتاب کو. نمبر 2، دوسری شرط یہ کہ اگر خون 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے، ٹھیک ہے، خون نفاس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ عورت کے ایام حیض سے نہ ٹکرائے، ٹھیک ہے، اس کی عادت کے ایام میں نہ ٹکرائے. مثال دیتا ہوں. عورت کی عادت ہے 25 سے 30 تاریخ تک خون دیکھنا، ٹھیک ہے، یکم کو بچہ پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب 7-8 دن خون نفاس رہا، اس کے بعد خون شروع ہو گیا، وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا. یا خون ختم ہو گیا، ان عادت کے دنوں میں دوبارہ خون ہے. اب یہ جو عادت کے دنوں میں خون آ رہا ہے حیض کی عادت کے دنوں میں، یہ بعد النفاس ہے یا نہیں ہے؟ بعد النفاس ہے، لیکن عورت کی ایام عادت حیض میں آ رہا ہے تو وہ استحاضہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا شمار ہوگا؟ واضح ہے. نمبر 3، کہتے ہیں کہ وہ خون جو نفاس کے بعد آ رہا ہے شرط یہ ہے کہ اس میں تمیز نہ ہو، اس میں وہ تمیز والا خون نہ ہو. یعنی عورت اگر ذات و تمیز ہے تو اس میں صفات حیض موجود نہ ہوں. اگر اس میں صفات حیض موجود ہوئی، مثلا اسود ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ذات و تمیز کے لیے ہم نے شرط لگائی تھی، اگر اس میں حیض والی صفات شمار ہیں تو بے شک نفاس کے بعد آ رہا ہے وہ کیا شمار ہوگا؟ حیض شمار ہوگا، استحاضہ شمار. شہید اول نے مطلقاً کہا کہ جو بولے نفاس کے بعد خون ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے. شہید ثانی تین شرائط لگا رہی ہیں، 3 شرائط پوری ہوں گی تو وہ بعد والا خون استحاضہ ہوگا، وگرنہ استحاضہ. اب یہ 3 چیزیں ہم نے عبارت سے نکالنی ہیں، توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ بعد النفاس، اچھا، کل موجود سے 2 مثالیں ہیں. کل موجود بعد العشرت او فیہا بعد ایام العادت ما تجاوز العشرت. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نفاس کے بعد والا یہ خون کیا ہوگا؟ حیض استحاضہ ہوگا اذا جب لم یتخلل ہو کا مرجع کیا ہوگا؟ وہ حیض، یعنی یتخلل کا معنی ہے فاصلہ نہ آ جائے. جب اس کا فاصلہ نہ آ جائے، عبارت کیا ہے ادھر؟ اذا لم یتخلل ہو نکاح و اقل طہر. نکاح کہتے وہ پاکی کے ایام، اقل طہر کے پاکی کے ایام کا فاصلہ نہ آئے تب وہ بعد والا کیا ہوگا؟ وگرنہ اگر وہ ایام طہر جتنے 10 دن ہوتے ہیں نا اقل طہر، اتنے نکاح ہو جائے درمیان میں، یعنی اتنے دن پاک ہو جائے، خون نہ دیکھے، 10 دن کے بعد پھر خون آتا ہے، پھر استحاضہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ حیض شمار ہوگا. سمجھا گی بات؟ او یصادف اصل میں ہے لم یصادف. کس پر عطف ہے؟ لم یتخلل پر. لم یصادف، نہ ٹکرائے
ایام العادت من الحیض، حیض کے ایام عادت کے ساتھ یہ خون جو بعد میں آ رہا ہے نا، خون نفاس کے بعد، یہ نہ ٹکرائے حیض کے ایام عادت کے ساتھ، بعد مضی عشرۃ فصاعدا، یعنی 10 دن یا 10 سے زیادہ گزرنے کے بعد وہ ایام عادت حیض سے نہ ٹکرائے۔ او یحصل یا لم یحصل، اور تیسری شرط یہ کہ اس میں حاصل نہ ہو تمیز، یعنی وہ جو بعد والا خون آ رہا ہے وہ صاحب تمیز نہ ہو، صاحب تمیز کا خون نہ ہو، وہ بھی بے شرائط ہی، اس کی شرائط کیا لگائی تھی صاحب تمیز کی؟ وہ 3 دن سے کم نہ ہو، 10 دن سے تجاوز نہ ہو، اقل طور کا فاصلہ نہ ہو، وہ شرائط موجود ہے۔ اگر بعد والا خون تمیز رکھتا ہے صاحب تمیز کے لیے تو پھر وہ حیض شمار ہوگا، وہ استحاضہ شمار نہیں ہوگا۔ وَدَّمُهَا، آگے بتا رہے ہیں کہ استحاضہ کا دم، جو دم استحاضہ ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ وہ مثلاً وہ پیلا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، آرام آرام سے نکلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وقت ختم ہو گیا، گھنٹی آپ کی بج گئی ہے۔ ابھی تو وقت ویسے کتنے بجے تک پیریڈ ہے؟